ماہ پر فرض کی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے تھوڑی سی بحث فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً نبوت ملنے سے پہلے آپ کسی مخصوص نبی کی شرعیت پر عمل نہیں کرتے تھے، کسی بھی نبی کی مخصوص شرعیت پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کی شرعیت میں سے جو چیز آپ کے کشف یا اجتہاد کے مطابق ہوتی تھی آپ اس پر عمل کرتے تھے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ غار حرا میں جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ فرماتے کہ غار حرا میں آپ کی عبادت کی کئی انواع تھیں، کئی قسم کی آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، یعنی کسی ایک عبادت کے اوپر مختص نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی عبادات آپ وہاں پہ فرماتے، ان میں سے یہ سمجھ لیں کہ تخلیہ بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی اور غور و فکر بھی۔ بعض علماء نے آپ نے فرمایا کہ غار حرا میں آپ کی عبادت صرف اور صرف تفکر تھی، یعنی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں غار حرا کے اندر اس بات کے اوپر آپ اپنی اس عبادت کو عبادت سمجھتے تھے کہ صرف آپ کا لگاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، یعنی کسی مخصوص نوافل کا یا کسی مخصوص نماز کا یا کسی مخصوص عبادات کا کوئی بھی تذکرہ اور تعلق نہیں تھا، لیکن آپ اپنی اجتہاد یا کشف کی بنا پر آپ کسی بھی نبی کی عبادت کو مخصوص سمجھ کر اس کو عبادت سمجھتے، جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جب وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے وضو فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے وضو فرمایا، اور پھر اس وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح وضو فرمایا جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ نے پھر نماز پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ہی نماز ادا کی۔ اب نماز کتنی ادا کی، کہاں تک نماز ادا کی، کتنی نمازیں ادا کی، اور رات کو نماز پڑھتے تھے، دن کو نماز پڑھتے تھے، دن میں کتنی نمازیں تھیں، اس میں ایک جماعت کا اس کے اندر اختلاف ہے، اور فرماتے کہ اور اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت نماز ادا ہونا شروع ہو گئی تھی، نماز ادا ہونا شروع ہو گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ نے نماز کی ابتدا فرمائی، اور فرمایا کہ ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ شب معراج سے پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض تھی، ایک نماز فرض تھی۔ معراج شریف سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی 5 نمازیں اس وقت نہیں تھی بلکہ 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپٹنے والے رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑی رات۔ اب جو میرے رب کریم نے فرمایا کہ مگر تھوڑی رات، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آیات سے نازل ہونے سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے ساری رات پڑھا کرتے تھے، ساری رات،
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے امت محمدیہ پر جو نماز فرض تھی وہ ساری رات کی نماز فرض تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ساری رات کے اندر کچھ حصہ، یعنی پوری رات میں سے کسی بھی حصے کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورج غروب ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے تک آپ نماز جو ہے کسی بھی رات کے وقت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ پر ساری رات کی عبادت جو تھی، نماز جو تھی وہ فرض تھی۔ تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ ساری رات انسان اگر قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، آج تو ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے، ہم 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکالتے، تو ساری رات کیسے ہم عبادت کرتے، کیسے ساری رات ہم نماز پڑھتے۔ علامہ حربی آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، صبح کی نماز فرض تھی اور شام کی نماز فرض تھی۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے 2 فرض ادا کیے جاتے تھے، اور 2 فرض مغرب کی نماز کے وقت یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد فرض ادا کیے جاتے تھے۔ اس کے دلیل اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، فرمایا میرے رب کریم نے صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو پتہ چلا کہ صبح اور شام کو 2 نمازیں پہلے فرض کی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے قول آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عالما لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ ابھی اس کے اندر اللہ پاک نے بہت آسانی فرما دی کہ جیسا کہ پہلے یہ تھا کہ ساری رات عبادت کی جاتی، ساری رات ذکر کیا جاتا، ساری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے، لیکن میرے رب کریم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم پوری رات کا ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے، تو وہ رحمت سے تم پر متوجہ ہوا، سو اس میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھ لیا کرو۔ تو لہٰذا یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ یہ جو ساری رات تم عبادت کرتے ہو اس میں تم قلیل کر لو۔ فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، مطلب یہ ہوا کہ رات کے کچھ حصے میں تھوڑی عبادت کرو، زیادہ کرو، تھوڑی کرو، لیکن پوری رات کا عبادت جو ہے یہ اللہ پاک نے منسوخ فرما دی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، 5 نمازیں فرض فرمائیں، جب معراج شریف کی رات کے بعد اس وقت کی 2 نمازیں جو صبح اور شام کی تھی یہ منسوخ فرما دی گئی۔ تو لہٰذا 5 نمازیں جو ہیں یہ امت محمدیہ پر فرض کی گئی تھی۔ اور کب یہ نماز فرض ہوئی؟ ہجرت سے 1.5 سال پہلے اس نماز کو 5 نمازوں کو فرض کر دیا گیا تھا۔ ہجرت سے 1.5 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، نماز